یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا بیان کی نجاسات میں سے چوتھی چیز جو ہے مردار ہے. مردار نجس ہے. اب مردار کئی طریقوں سے مردار ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جانور مردار ہو جاتا ہے کہ خود بخود مر جاتا ہے جانور. اب خود بخود مر جانے میں چاہے وہ حلال جانور ہو چاہے حرام جانور ہو, خود بخود مر جائے تو وہ مردار ہے. ایک دفعہ ایسا ہے کہ خود بخود نہیں مرتا بلکہ جانور کو ہم غلط طریقے سے ذبح کرتے ہیں. جانور کو ذبح کرنے کا چاہے مرغی ہو چاہے بکری ہو چاہے بیل ہو چاہے اونٹ ہو جو بھی ہو, ان کا طریقہ اور ہے. جن کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ہو, اس کے دائیں ہاتھ میں چھری ہو, سر اس کے دائیں طرف ہو, رخ اس کے قبلے کی طرف ہو, اس کو لٹایا جائے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا جائے اور جب ذبح کرے تو اس کی 4 رگوں کو کاٹ دی جائے. دائیں کی بائیں کی 2 رگیں یہاں پر ہے دائیں بائیں اور 2 یہاں پر ہے. ایک سانس کی نالی ہے اور ایک غذا کی نالی ہے. ان چاروں کو کاٹے. صرف کاٹنا ہی نہیں بلکہ یہ جو گیرا ہے نا, یہ جو جہاں سانس ہم اوپر نیچے لے جائے نکل لے تو پھر کبھی یہ نیچے آ جاتی پھر وہ جہاں اوپر کو جاتی ہے, یہ گیرا اوپر کو ہونا چاہیے جس کو ہم گرد کہتے ہیں. میرے خیال میں اس کو اوپر ہونا چاہیے تب گردن جو ہے آدھی گردن ان رگوں کے ساتھ کٹ جائے وہ نکل جائے تو وہ جانور پاک ہو جاتا ہے. اگر ایک رگ رہ جائے یا 2 رگ رہ جائے یا ان نالی میں سے ایک رہ جائے یا یہ گرا نیچے آ جائے تو وہ جانور اگرچہ ہم نے ذبح کیا وہ حرام ہو جاتا ہے, مردار ہو جاتا ہے. یا ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی, تکبیر نہیں پڑھی, یا ہم نے تبرک نہیں کیا, ٹھیک ہے, یا خون دھار مار کے نہیں نکلا تو وہ پھر بھی وہ مردار ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں یہ مرغیاں لینے جاتے ہیں یا قصائی کے پاس گوشت لینے جاتے ہیں تو چونکہ قصائی کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے وہ ذبح کر کے لے آتے ہیں. چونکہ مسلمان ہیں, مسلمان کے ہاتھوں سے ہم کھا سکتے ہیں, گوشت لے سکتے ہیں. لیکن جہاں مرغیاں ذبح ہوتی ہیں وہاں پہ ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتے. اگرچہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں فقہی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ ذبح کرنے کا طریقہ ہے. قبلے کی طرف رخ ہو, بسم اللہ پڑھے, اس کے رگیں کٹ جائے اور خون نکلے تب وہ جانور پاک ہوگا. لیکن اگر نہ ہو تو نہیں ہوگا. لیکن یہاں جتنے بھی مرغی والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طریقہ کیا ہے, کیسے ذبح کرنا ہے. جیسے رخ بنتا ہے ویسے چوری پھیر دیتے ہیں اور ان کو نیچے رکھ دیتے ہیں یا ڈال دیتے کسی ڈر میں ڈال دیتے ہیں. وہ تڑپتی رہتی ہیں مرغیاں, پھر نکال لیتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو جہاں آپ مرغی لینے جائیں ان کو کہیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے وہ ذبح کرنے کا, اس طریقے سے ذبح کریں تو ہم لیتے ہیں, نہیں تو نہیں لیتے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی حرام مردار مرغی ہمارے پاس آ جائے, اس کو ہم پکا کے کھا لیں, جتنی مرضی اس کو مزیدار سالن بنائے, جتنی مرضی اس میں گھی ڈالے, چیزیں ڈالے, مسالہ جات ڈالے, آخر میں حرام ہی نا. جب ایک لقمہ انسان کے اندر چلا جاتا ہے حرام کا, نجس کا, تو روایت میں ہے کہ 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی نمازیں اور اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک لقمہ حرام کھانے سے انسان کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی, کیونکہ 40 دن تک اس کا اثر پورے جسم میں رہتا ہے. جب تک نجس اور حرام چیز کا اثر جسم میں ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. بس ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نجس چیزوں سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے, انسان کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ پاک چیزیں کھانے کی, پاک چیزیں کھائیں, پاک چیز پیئے, تاکہ انسان کا ذہن بھی صحیح رہے, دل بھی نورانی رہے. جو ہم پڑھیں, جو کچھ سنیں, جو کچھ ہم سیکھیں وہ ذہن میں رہے, اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ہو جائے گی اگر ہم پاک سے تعلق رکھیں. تو یہ ہے کہ پاک چیزیں بہت ضروری ہیں. تو اگر جانور خود بخود مر جائے مردار,
یا غلط طریقے سے ذبح کیا جائے تو بھی مردار، یا حرام جانور خود بخود مر جائے تو بھی مردار ہے، یہ تینوں مردار۔ لیکن حلال اور حرام جانور میں ایک فرق ہے، حلال جانور مردار ہو جائے تو اس کی وہ چیزیں جو جاندار نہیں ہیں وہ پاک ہے، اس کے بال جاندار نہیں ہیں، پاک ہے، اس کے ناخن، اس کی ہڈیاں، اس کے دانت جو جاندار نہیں ہے وہ پاک ہے، جو جاندار ہے وہ نجس ہے۔ لیکن اگر حرام جانور ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، یا مثال کے طور پر بلی ہے، یا کوئی اور حرام جانور ہے، اگر وہ مردار ہے تو اس کی ہر چیز یہاں تک اس کے بال بھی، اس کے ناخن بھی، اس کے وہ پنجے بھی، ہر چیز جو ہے وہ نجس ہے۔ اگر ہمارا ہاتھ گیلا ہے یا وہ چیز گیلی ہے، ہاتھ لگ جائے تو پھر ہاتھ نجس ہو جاتا ہے۔ تو مردار نجس ہے، مردار سے پرہیز کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ یہ ہے چار نجاسات میں سے۔ پانچویں چیز خون ہے۔ خون نجس ہے، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، ہر انسان اور ہر جانور کا خون نجس ہے۔ لیکن یہاں پر بھی جانوروں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جانور جس کی رگیں کاٹنے سے خون تیزی سے نکل جائے، دھار مار کر نکلے، اس کا خون نجس ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا خون نجس نہیں ہے۔ مثلا مکھی کا خون اگر ہے تو نجس نہیں ہے، یا آپ لے لیں کھٹمل کا خون نجس نہیں ہے، آپ آ جائیں چونٹی، اس کا خون نجس نہیں ہے، یہ جو چپکلیاں پھرتی ہے ان کا خون نجس نہیں ہے، مچھر کا خون نجس نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی کیڑیاں جو ہوتی ہیں ان کا خون نجس نہیں ہے، یا آپ لے جائیں مچھلی، اس کا خون نجس نہیں ہے۔ یہ وہ جانور ہے کہ جو خون جہندا نہیں رکھتے۔ تو ان کے علاوہ ہر جانور کا، ہر انسان کا خون نجس ہے، اور نجس خون سے پرہیز کرنا، پاک کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ اچھا، یہ ایک خون کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر بعض جگہوں پر خون پاک ہے، بعض جگہوں پر خون کیا ہے نہیں پاک ہے، اس خون کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور اس خون کو کھا بھی لے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی، بعض جگہوں پر پاک ہے۔ ان میں سے نمبر 1، اگر جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کیا، جو طریقہ ہے، تو جب اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں تو خون نکل جاتا ہے۔ اب جب معمول کا خون نکل جائے، کبھی کچھ خون رہ جاتا ہے جسم کے اندر، دل کے اندر خون رہ جاتا ہے، باقی کسی جگہ پر خون بڑھ جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ اب جو نکلنے کے بعد خون بچا ہوا ہے وہ خون پاک ہے۔ اب وہ خون اگر ساتھ آ جائے پکانے میں اور اس کا گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہو، کھا بھی لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ لیکن اگر اس کا سر بلندی پر ہو، یا اس کو ذبح کرتے ہوئے اس نے سانس اندر کھینچا ہو، خون بھی ساتھ اندر چلا جائے، وہ خون ہو تو پھر وہ خون پاک نہیں ہے، وہ خون نجس ہے۔ لیکن معمول کے مطابق جو خون رہ جائے وہ پاک ہے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خون جب کبھی ہم انڈے کو توڑتے ہیں تو انڈے میں خون ہے، ایک دفعہ انڈے میں زیادہ خون ہے، ایک دفعہ انڈے میں تھوڑا خون ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر زیادہ خون ہے تو وہ پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، زیادہ خون ہو تو وہ کھانا حرام ہے لیکن وہ پاک ہے۔ اگر تھوڑا سا ایک ذرہ خون ہو یا تھوڑا سا خون ہو، انڈے کو اگر یوں ملایا جائے، اس کو ہلایا جائے تو اس خون کا پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کوئی خون تھا یا نہیں تھا، تو وہ پاک بھی ہے اور اس انڈے کو ہم کھا بھی سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ۔ یا اسی طرح اب آئے کہ اس خون کے بارے میں جو پاک ہے کہ مکھی کہہ رہا ہوں، مچھر ہمارے جسم پہ آتا ہے اور کاٹتا ہے، خون چوستا ہے، مچھر کا کام یہ۔ اب خون چوسنے کے بعد جب ہمارے جسم سے خون اس کے جسم میں چلا جائے، اب اس مچھر کو ہم کہیں مار دیں، خون نکلے، وہ خون پاک ہے، کیونکہ وہ خون اب ہمارا نہیں ہے، وہ مچھر کا خون ہے، چونکہ مچھر پاک ہے، اس کا خون جہندا نہیں، وہ خون جہندا نہیں رکھتا ہے تو اس کا خون پاک ہے۔ اگر رات کو ہم سوتے ہیں، دن کو ہم اٹھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، مچھر مرے ہوئے ہیں، کہیں سے ہاتھ لگ کے، کہیں کوئی پاؤں لگ کے خون کپڑوں پہ آیا ہوا ہے تو وہ خون پاک ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے، اگر مچھر جس حال میں کاٹ رہا ہے نا، اس حال میں ہم ہاتھ مار دیں، وہیں پہ ماریں، تو اس صورت میں چونکہ اس کا منہ ہمارے جسم کے اندر ہے، خون چوس رہا ہے، اس وقت مار دیا جائے تو وہ خون نجس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون جو باہر گرتا ہے وہ اور اندر کا خون ملا ہوا ہے اس کی اس چوس کے ذریعے سے، جو ہمارے جسم کے اندر ہے تو وہ ملا ہوا ہے، تو ہمارا خون شمار ہوگا، مچھر کا خون شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب کہیں مچھر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو یوں نہ مارے بلکہ یوں مارے،
یوں ماریں گے تو دوسری جگہ پہ جا کر مچھر مر جائے گا، جب علیحدہ ہو جائے کاٹنے کی جگہ سے پھر اس کا خون پاک ہے، اسی کاٹنے کی جگہ پہ مار دیں تو اس کا خون نجس ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یہ نجاسات میں سے 5 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، آج ہم نے ایسا مکمل کرنا ہے۔ اچھا جی، چھٹی اور 7ویں چیز کتا اور خنزیر ہے۔ خنزیر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ خنزیر کو ہم سور کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے چڑیا گھر میں؟ باہر سے دیکھا ہوگا، باہر نہیں دیکھا ہوگا، باہر جا کے دیکھ لے، فائدہ مند ہے۔ اچھا جی، تو کتا اور خنزیر نجس ہے، ان کی ہر چیز نجس ہے، ان کے بال بھی، ان کے ناخن بھی، ان کی ہڈی بھی، ان کی ہر چیز نجس ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو اس لیے کتا نہیں رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں کتا ہے نا اس گھر میں فرشتے نہیں آتے بلکہ شیطان آتا ہے۔ جس گھر میں اگر حلال جانور ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، بالخصوص کبوتر کے بارے میں، پرندے ہو، کبوتر ہو، پاک جانور ہو، پاک حلال جانور ہو، پرندے ہو، وہاں فرشتے آتے ہیں۔ اگر ایسے نجس اور حرام جانور ہو تو وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، وہاں پہ کون آتا ہے؟ شیطان آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ یہاں تو روایت میں ہے کہ شیطان کی تھوک سے کتے کی خلقت ہوئی ہے، یہ ایک تاریخ ہے اپنی جگہ پر۔ اس وجہ سے کتے کی ہر چیز نجس ہے، لیکن ایک کتا اور خنزیر پاک ہے۔ آپ بتائیں وہ کون سا کتا اور خنزیر ہے؟ دریائی، شاباش، دریائی کتا اور خنزیر پاک ہے، لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو کھا سکتے ہو، نہیں کھا سکتے، نجس وہ حرام ہے لیکن پاک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہر نجس چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر نجس چیز کیا ہے؟ حرام ہے، وہ کھا نہیں سکتے، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے۔ اب مٹی کھانا کیا ہے؟ مٹی کھا سکتے بھائی؟ حرام ہے، مٹی کھانا حرام ہے، لیکن مٹی کیا ہے؟ پاک ہے، مٹی پاک ہے، بلکہ مٹی بعض نئی چیزوں کو پاک بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ مٹی پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے، میری بات سمجھ آیا؟ اسی طرح جانور کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاک ہے، خود جانور میں بہت سے اعضاء ایسے ہیں جو پاک ہے، میں نام نہیں لوں گا، پاک ہے لیکن ان کا کھانا حرام ہے۔ ان میں سے ایک مثال لیتا ہوں، ریڑھ کی ہڈی میں جو مغز ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے۔ اس کا جو پٹھا ہے وہ پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہر نجس حرام ہے، نہیں کھا سکتے، لیکن ہر حرام نجس نہیں ہے۔ جب خدا اور رسول کا انکار کرنے والا ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 اسباب سے انسان کافر ہو جاتا ہے، خدا کا انکار کر دے، خدا کا شریک قرار دے، نبوت کا انکار کر دے، اور ضروریات دین میں سے کسی حکم کا انکار کر دے جو در حقیقت خدا اور رسول کا انکار ہے، تو اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اب کافر کی ہر چیز نجس، اس کے کپڑے نجس، اس کا ہاتھ نجس، اس کے بال نجس، اس کے برتن نجس، اس کے گھر نجس، اس کی ہر چیز نجس، اس کے بچے بھی نجس۔ بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے نا، اگر بالغ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس گھر میں ماں باپ میں سے ایک یا دادا دادی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو اس بچے کو جو نابالغ ہے اس کو پاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس ایک کی طبیعت میں، اس کو طبیعت کہتے ہیں، ایک جگہ پہ انشاءاللہ آئے گا، تو اس کے معتاد ہوگا کہ جو پاک ہے اسی کے ساتھ یہ بھی پاک ہے۔ لیکن اگر یہ سب کافر ہیں تو جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے، کافر نہیں، نجس ہے۔ وہ کافر کب ہوں گے؟ جب بالغ ہو جائیں۔ بالغ ہونے کے بعد وہ بھی انکار کر دے، جس طرح اس کا باپ یا اس کا دادا انکار کرتا ہے، انکار کر دے تو وہ کافر بھی ہوں گے، نجس بھی ہوں گے۔ Ya Allah, Jalla Allah, Ya